TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ منگل کی شام کو آخری تاریخ سے پہلے وفاقی حکومت اور پبلک سروس الائنس آف کینیڈا کے درمیان معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کے بعد 1,55,000 سے زائد وفاقی سرکاری ملازمین بدھ کو ہڑتال پر چلے گئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں ضروری سمجھے جانے والے ہزاروں سرکاری ملازمین ہڑتال پر چلے گئے۔ منگل کی شام کو آخری تاریخ سے پہلے وفاقی حکومت اور پبلک سروس الائنس آف کینیڈا کے درمیان معاہدے تک پہنچنے میں ناکامی کے بعد 1,55,000 سے زائد وفاقی سرکاری ملازمین بدھ کو ہڑتال پر چلے گئے۔ یہ اعلان سرکاری افرادی قوت کے ایک اہم حصے کی نمائندگی کرنے والے دو سودے بازی کرنے والے گروپوں کے گزشتہ ہفتے قانونی ہڑتال کی پوزیشن میں داخل ہونے کے بعد سامنے آیا ہے۔ PSAC کے قومی صدر کرس ایلورڈ نے منگل کی شام ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہڑتال کی کارروائی بدھ کی صبح 12 بجے شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بھی ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن ہم میز پر ہیں کیونکہ ہم اب بھی پر امید ہیں اور ہمارا مقصد ابھی بھی ایک عارضی معاہدے تک پہنچنا ہے۔ ہمارے اراکین ایک اچھے، مہذب، منصفانہ اجتماعی معاہدے کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایلورڈ نے کہا کہ وہ اس بات کی تفصیلات ظاہر نہیں کریں گے کہ سودے بازی کی میز پر کیا بات چیت ہو رہی ہے، لیکن کہا کہ یونین اس وقت تک ہڑتال پر رہے گی جب تک اس کے اہم مسائل کو حل نہیں کیا جاتا۔ ایک نیوز ریلیز میں کینیڈا سیکریٹریٹ کے ٹریجری بورڈ نے کہا کہ اس نے معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایسے معاہدوں کی تلاش کر رہی ہے جو سرکاری ملازمین کے لیے منصفانہ ہوں اور ٹیکس دہندگان کے لیے معقول ہوں۔ پیر کو مزید کہا کہ اس کی میز پر ایک اچھی پیشکش ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو جمیکا میں ایک پرتعیش علاقے میں چھٹیاں گزارنے پر اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو جمیکا میں ایک پرتعیش علاقے میں چھٹیاں گزارنے پر اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے تنقید کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم کے پرتعیش پراسپیکٹ اسٹیٹ کے دورے پر ٹیکس دہندگان کے $1,60,000 خرچ ہوئے۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے منگل کو وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے فیصلے کی کمی کو تنقید کا نشانہ بنایا جب یہ انکشاف ہوا کہ انہوں نے پیری ایلیٹ ٹروڈو فاؤنڈیشن کے ایک امیر عطیہ دہندہ کے جمیکا کے گھر میں کرسمس کی چھٹیاں گزاری۔ ریڈیو کینیڈا نے اطلاع دی کہ ٹروڈو نے پراسپیکٹ میں چھٹیاں گزاری جو کہ گرین فیملی کی ملکیت میں سمندر کے کنارے ولا کے ساتھ ایک پرتعیش اسٹیٹ ہے۔ الیگزینڈر اور اینڈریو گرین نے اپنی والدہ کی یاد میں اسکالرشپ قائم کرنے کے لیے 2021 میں فاؤنڈیشن کو ایک بڑا عطیہ دیا۔ جمیکا کے سفر پر ٹیکس دہندگان کے تقریباً $1,60,000 لاگت آتی ہے کیونکہ سفر سے متعلق سیکیورٹی اور عملے کے اخراجات۔ CBC کے فرانسیسی زبان کے بازو نے کہا کہ کچھ عملے کو ایک قریبی ہمگیر ریزورٹ میں بھی رکھا گیا تھا جس پر وفاقی خزانے کو نقصان پہنچا۔ ٹروڈو کی کینیڈا کی اخلاقیات کمشنر نے 2016 میں بہاماس میں آغا خان کے نجی جزیرے پر چھٹیوں پر سرزنش کی تھی۔ ایک اور سفر جس نے ٹیکس دہندگان کو دسیوں ہزار ڈالر کے اخراجات سے متاثر کیا جو وزیر اعظم کے بیرون ملک سفر پر آتے ہیں۔ قدامت پسند رہنما پیئر پالیور نے کہا کہ ٹروڈو کا چھٹیوں کے لیے جگہ کا انتخاب ظاہر کرتا ہے کہ وہ رابطے سے باہر ہیں اور اشرافیہ کے حلقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں کروڑ پتی اپنے دوستوں کے ساتھ مہنگی چھٹیاں گزارتے ہیں۔ ٹروڈو کی اس حرکت سے کینیڈین غصے میں ہیں۔ لبرل گورنمنٹ ہاؤس کے رہنما مارک ہالینڈ نے کہا کہ اٹھنے والے اخراجات مناسب ہیں کیونکہ ٹروڈو کو مناسب طور پر تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کو بل کیے جانے والے اخراجات کی اکثریت سیکیورٹی سے متعلق ہے۔ ٹروڈو نے خود اس سفر کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ وہ 50 سال سے زائد عرصے سے گرینز کے خاندانی دوست ہیں۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ قائد حزب اختلاف دوستی کے تصور کے ساتھ جدوجہد کرتے ہیں۔ جب کسی کا کوئی دوست ہوتا ہے تو آپ اکثر ان سے ملنے جاتے ہیں۔ ہم نے اخلاقیات کمشنر کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا کہ تمام اصولوں پر عمل کیا جائے۔ کینیڈا کی افراط زر کی شرح اگست 2021 کے بعد سے کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی افراط زر کی شرح اگست 2021 کے بعد سے کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ کینیڈا کی سالانہ افراط زر کی شرح مارچ میں 4.3% تک گر گئی کیونکہ رہن کے سود کے زائد اخراجات توانائی کی کم قیمتوں سے پورے ہو گئے تھے۔ شماریات کینیڈا کے مطابق فروری میں افراط زر کی شرح 5.2% سے کم ہو گئی ہے جو نیچے کی طرف جا رہی ہے جس کی توقع ہے کہ سال کے وسط تک اسے 3% تک کم کر دیا جائے گا۔ گزشتہ موسم گرما سے مہنگائی میں مسلسل سست روی نے اب سالانہ شرح کو اگست 2021 کے بعد سے کم ترین سطح پر لایا ہے۔ یہ سست روی اس وقت آتی ہے جب عالمی قیمتوں میں دباؤ میں آسانی ہوتی ہے
اور بلند شرح سود کا معیشت پر اثر پڑتا ہے۔ گروسری کی قیمتیں بھی اب بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لیکن سست رفتاری سے۔ گروسری کی قیمتیں مارچ میں سال بہ سال کی بنیاد پر 9.7% زائد تھیں، جو فروری میں 10.6% سے کم تھی۔ شماریات کینیڈا نے کہا کہ سستے پھلوں اور سبزیوں کی کم قیمتوں کی وجہ سے ہوئی۔ کینیڈا میں اس سال افراط زر کی شرح میں کمی کا سلسلہ جاری رہنے کی توقع ہے، لیکن بینک آف کینیڈا نے کہا کہ وہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ افراط زر اپنے 2% ہدف پر واپس نہ آ جائے۔ تازہ ترین پیشن گوئیوں کے مطابق بینک آف کینیڈا 2024 کے آخر تک افراط زر اپنے 2% ہدف پر واپس آنے کی توقع کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی سطح پر سوڈان میں جاری کشیدگی کے دوران سفارتکاروں پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی سطح پر سوڈان میں جاری کشیدگی کے دوران سفارتکاروں پر حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوڈان میں یورپی یونین کے دفتر برائے انسانی امداد کے ڈائریکٹر ویم فرانسن کو دارالحکومت خرطوم میں گولی مار دی گئی۔ سوڈان میں یورپی یونین کے سفیر پر ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا اور انہیں لوٹ لیا گیا۔ ذرائع نے نشاندہی کی کہ پیر کو امریکی سفارت خانے کے قافلے پر حملہ کیا گیا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق دارالحکومت خرطوم میں گزشتہ روز یورپی یونین کے دفتر برائے انسانی امداد کے ڈائریکٹر ویم فرانسن کے جھڑپوں میں زخمی ہونے کے بعد اقوام متحدہ میں امریکی مندوب لینڈر گرینٹ فیلڈ نے امریکی سفارتی قافلے پر حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے سوڈان میں سفارتکاروں، امدادی کارکنوں اور اقوام متحدہ کے عملے کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں کو مسترد کرتے ہوئے فریقین سے امدادی مشنز کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ گرین فیلڈ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ ہم سوڈان میں امریکی سفارتی قافلے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سفارتکاروں اور امدادی کارکنوں پر ہونے والے تمام حملوں بشمول خرطوم اور سوڈان کے دیگر حصوں میں اقوام متحدہ کے اہلکاروں پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان عارضی جنگ بندی پر اتفاق کر لیا گیا۔ جنگ بندی کا دورانیہ 24 گھنٹے ہوگا۔ سوڈانی فوج اور ریپڈ سپورٹ فورسز دونوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا، مگر خرطوم میں وقفے سے فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ دونوں متحارب فورسز کی جانب سے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق کے مطابق جھڑپوں کے دوران ہلاک شہریوں کی تعداد 185 اور زخمیوں کی تعداد 1800 تک پہنچ گئی ہے۔ دارالحکومت خرطوم کے بیشتر علاقوں میں بلیک آؤٹ ہے۔ بڑے اسپتالوں میں ادویات اور طبی خدمات کی فراہمی معطل ہو چکی ہے۔ یہ خونریز جھڑپیں گزشتہ ہفتے کے آخر میں شروع ہوئیں جب ریپڈ فورسز نے تقریباً 100 گاڑیوں کو شمالی ریاست میں مروی اڈے کی طرف روانہ کیا۔ ساتھ ہی خرطوم میں فوج کے مراکز پر کچھ گاڑیوں سے حملہ کیا گیا۔ اس کے بعد دونوں فورسز کے درمیان ملک گیر لڑائی کا آغاز ہو گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن سمیت دیگر اعلیٰ شخصیات کی آمدن اور ٹیکس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن سمیت دیگر اعلیٰ شخصیات کی آمدن اور ٹیکس کی تفصیلات جاری کر دی گئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس رقم میں جو بائیڈن کی بطور صدارتی تنخواہ کا زیادہ تر حصہ شامل تھا، جو کہ سالانہ $4 لاکھ بنتی ہے، جبکہ ان کی اہلیہ جل بائیڈن نے $82,335 بطور تنخواہ کمائے۔ وہ ناردرن ورجینیا کمیونٹی کالج میں پڑھاتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر جو بائیڈن نے اپنے 25 سال کے ٹیکس گوشوارے ظاہر کر دیے۔ امریکی صدر اور ان کی اہلیہ نے 2022 میں تقریباً $1,70,000 ٹیکس ادا کیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن کے ٹیکس گوشواروں سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے گزشتہ سال $5,79,514 کمائے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی نائب صدر کیملا ہیرس اور ان کے شوہر نے ٹیکس گوشواروں میں مجموعی آمدنی $4,56,918 ظاہر کی ہے۔ امریکی نائب صدر اور ان کے شوہر نے $93,570 فیڈرل انکم ٹیکس اور $17,612 انکم ٹیکس بھی دیا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔